میم یہ آج کل جو تھا نا بہت زبردست جو کنوکشن ہے جس پہ ان کو سزا ہوئی بھی ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ آج تو میرے خیال میں جج بھی حیران رہ گئے تھے کہ کس قسم کے جو چارجز رانا ثناءاللہ نے کیا کیس رجسٹر کیا تھا. انہوں نے تو مجھے لگتا ہے کہ رانا ثناءاللہ نے کوئی شیطانی کی تھی، ایسا خراب کیس بنا کے دیا کہ وہ چل ہی نہیں سکتا. لیکن جو انہوں نے وقت گزارا جیل میں اس کا تو کسی کو ازالہ بھرنا چاہیے نا کہ یہ کس نے جنہوں نے یہ تماشا لگایا پچھلے 10 مہینے سے اس کا بھی تو کسی کو جواب دینا ہوگا. اس لیے یہ کیس میرے خیال میں 2 دن سے زیادہ انشاءاللہ نہیں چلے گا اور انشاءاللہ عمران خان اور ان کو رہا ہونا تو چاہیے، لیکن عمران خان اپنے لیے بالکل پر امید نہیں ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ القادر کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ ایک ختم ہوئے تو اس کے بعد دوسرا کیس القادر میں ان کو تاکہ سزا ہو جائے. میم رانا ثناءاللہ نے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی عمران خان کا وجود خطرہ ہے، پھر اب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو سیاسی استحکام ہے اس کے میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ عمران خان ہے. کیا کہیں گے؟ کیا مطلب جو سیاسی استحکام ہے اس میں میں بڑی سیریسلی دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے. میں تو صرف کیس کی بات کر رہی ہوں جو اس نے بیڑا غرق کر دیا، شرمندہ کر دیا ہے جن کے لیے بھی اس نے کیس کیا تھا. اس سے زیادہ کیا بات کرنی ہے، اس پہ ٹائم نہیں ضائع کرتے. شکریہ. میں علیمہ بی بی کی بات میں ذرا اضافہ کر دیتا ہوں. جیسے انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ کیس 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 پیشیوں میں ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دوسرا دن ہے، پروسیکیوشن اپنے دلائل دے رہی ہے اور اس کیس میں رخنہ اندازی کرنے کے لیے، اس کیس کو لمبا کرنے کے لیے، اس کو گھسیٹنے کے لیے وہ اپنے آپ کو اس میں مزید الجھاتے جا رہے ہیں. جو آئین اور جو قانون کی شک وہ پڑھتے ہیں اس میں وہ خود پھنس جاتے ہیں اور جج صاحبان مجبور ہو جاتے ہیں پوچھنے پہ. مثال کے طور پہ آج جو ایک بہت مین پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ جس سائفر کے بارے میں ہم نے صرف سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، نہ آپ نے دیکھا، نہ میں نے دیکھا، نہ جج صاحب نے دیکھا، نہ ڈیفینس کے وکیلوں نے دیکھا، نہ سپریم کورٹ کے ججز نے دیکھا. آج اب اپنی ضرورت پیش آئی تو آج انہوں نے اس کی پروسیجر کی بکلٹ پیش کر دی. تو جج صاحبان نے اس پہ ایک بڑی کین آبزرویشن دی اور جج صاحبان نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے سزائے موت مانگی ہے ایک سابق وزیر اعظم پاکستان اور ایک سابق وزیر خارجہ پاکستان کی ایک ایسے کیس میں جس کا جو مدعا ہے، جس کے اوپر کیس بنایا ہے، وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ میکسیمم پینلٹی مانگ رہے ہیں ایک ایسی چیز میں جو ہماری آنکھوں کے آگے بھی نہیں آئی؟ اور ہم نے بھی مانگا، سپریم کورٹ کے ججز نے مانگا، آپ نے تب ہمیں نہ دیا. آج جب آپ کو ضرورت پڑی ہے تو وہ قدرتی طور پہ سامنے آ گئی ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن کے پاس دینے کو دلائل کوئی نہیں ہے، وہ رخنہ اندازی کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ 1 یا 2 پیشیوں کے اندر ان کا سارا کیس جو ہے اس کی کلائی کھل جائے گی اور یہ جس کو کہتے ہیں اپنے منہ کے بل آپ گریں گے. اور انشاءاللہ اس کیس میں باعزت طریقے سے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہوں انشاءاللہ. آپ نے کہا خان صاحب اپنے حوالے سے امید نہیں ہے، تو پھر خان صاحب نکلیں گے کیسے؟ میرے خیال میں کیونکہ انہوں نے عمران خان نے یہ بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ یہ کوئی ڈیل کر کے نہیں نکلیں گے، وہ اپنے کیسز کا دفاع کریں گے، چاہے ٹرائل کورٹس ہو، چاہے ہائی کورٹ ہو، چاہے سپریم کورٹ میں جانا پڑے. وہ ڈیل نہیں کریں گے، دفاع کریں گے کیونکہ ان کیسز میں کوئی دم نہیں ہے. یہ کیس خود ہی گر کے مرنا شروع ہو گئے ہیں. اب اس سے زیادہ کتنا گھسیٹیں گے؟ اب تو لٹرلی ایسے لگ رہا ہے جیسے مردوں کو گھسیٹ رہے ہیں اس وقت. سائفر کا تو مردہ گھسیٹ رہے ہیں، ابھی القادر کا بھی ایک مردہ اور آ جائے گا. یہ مردے ہیں سارے، اور یہ کتنی دیر گھسیٹیں گے؟ یہاں سے ہائی کورٹ سے کیا سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے؟ اب جوڈیشری کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنتے جا رہی ہیں یہ چیزیں. تو عمران خان بڑے مطلب کیا کہتے ہیں صبر سے جیل میں یہ ٹائم گزار لیں گے تاکہ ہماری ساری قوم یہ سیکھ لے کہ یہ بسیطہ نظام کے لیے اب ہمیں کھڑا ہو کے، انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے ظلم کے خلاف بھی آپ نے کھڑے ہونا ہے. آپ نے اس بسیطہ نظام کو اس باری ووٹ آپ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم اس کو آگے تبدیل کریں. ٹھیک ہے؟ اچھا ابھی میری بہن بھی ہیں، ادھر آئیں. جی اب جو آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم ہائی کورٹ میں عمران خان کے لیے بھی جا رہے ہیں
میری بہن اور میں اپنے لیے بھی جا رہے ہیں، اور اب ہمارا جو نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ حسان نیازی کے لیے بھی جانا پڑے گا، عباد فاروق کے لیے بھی جانا پڑے گا، کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ ہائی کورٹ میں اس سے جانا پڑا ہے کیونکہ اب حسان اور عباد فاروق لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اب وہ جیل جو ملٹری جیل میں تھے وہ وہاں سے لاپتہ ہو گئے ہیں، اور ہمارے لیے یہ جتنی پریشانیاں ڈالتے جائیں ہم اس چیز پہ مضبوط کھڑے ہیں۔ میری بہن اس لیے یہاں کھڑی ہیں کیونکہ یہ آج اپنے بھائی کے کیس کے لیے آئی ہیں اور کل یہ جا رہی ہیں اپنے بیٹے کے لیے۔ تو کوئی بات نہیں، ہم خواتین ہیں، اگر ہم گھر سے نکلی ہیں پاکستان کی ساری مائیں اور بہنیں گھر سے نکل آئیں گی۔ یہ بھول جائیں کہ ان کا خیال ہے کہ ہمارے گھروں کو توڑیں گے، ہمارے بچوں کو اٹھائیں گے، ہمارے بھائیوں کو اٹھائیں گے، ہم ڈر جائیں گے۔ ہم پورے پاکستان میں مائیں اور بھی کھڑی ہوں گی، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ پورے پاکستان کی مائیں بہنیں۔ اگر ہم خواتین نکل آئی ہیں، ہم مردوں کو کہنا چاہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے آگے کھڑے ہیں۔ سارے بچے سب کے لیے نکلیں گے، جتنے بھی جو ظلم ہیں، جتنے بھی ملٹری کورٹ میں اور بچے ہیں ان سب، اور باقی جیلوں میں، اور جو ہم دیکھ کے آئے ہیں، جن کی فیملیز پیچھے ہیں، جن غریب مزدوروں کو انہوں نے اٹھایا ہے، ان کے لیے تو ہم نے کھڑے ہونا ہی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ڈرا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، دھمکیاں دے، کوئی بات نہیں، ہم اب بیٹھیں گے نہیں۔ اب چیزیں بہت دور چلی گئی ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہر ایک کا فرض ہے۔ جو ظلم کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا وہ ظالم کے ساتھ ہے۔ اسے ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ظالم کے ساتھ، اور ڈرنے کون سی بات ہے۔ ایک سیکنڈ، اب ہم ڈر جائیں گے، ہم پورے پاکستان میں مائیں اور بھی کھڑی ہوں گی، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ پورے پاکستان کی مائیں بہنیں۔ اگر ہم خواتین نکل آئی ہیں، ہم مردوں کو کہنا چاہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے آگے کھڑے ہیں۔ سارے بچے سب کے لیے نکلیں گے، جتنے بھی جو ظلم ہیں، جتنے بھی ملٹری کورٹ میں اور بچے ہیں ان سب، اور باقی جیلوں میں، اور جو ہم دیکھ کے آئے ہیں، جن کی فیملیز پیچھے ہیں، جن غریب مزدوروں کو انہوں نے اٹھایا ہے، ان کے لیے تو ہم نے کھڑے ہونا ہی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ڈرا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، دھمکیاں دے، کوئی بات نہیں، ہم اب بیٹھیں گے نہیں۔ اب چیزیں بہت دور چلی گئی ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہر ایک کا فرض ہے۔ جو ظلم کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا وہ ظالم کے ساتھ ہے۔ اسے ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ظالم کے ساتھ، اور ڈرنے کون سی بات ہے۔ ایک سیکنڈ، اب